السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک ایسے سوال پر بات کرتے ہیں جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جنہیں پالتو جانور پسند ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں بلی خریدنا جائز ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی یہ واقعی ایک اہم سوال ہے آج کل کے حوالے سے۔ تو آج ہم اسی موضوع کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے، احادیث اور علماء کی آراء کی روشنی میں۔ بالکل، اور یہ دلچسپ ہے کہ اسلام میں جانوروں سے نرمی کا تو حکم ہے ہی، لیکن بلیوں کا آپ کہہ لیں ایک خاص مقام ہے۔ جی وہ تو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیوں سے محبت وہ تو سب جانتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے نا، ان کی بلی معاذہ کا۔ جی ہاں، موزہ والا واقعہ وہ تو شفقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی آستین پر سو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھنا پڑا، آپ نے اسے جگایا نہیں، بلکہ اپنی آستین کا وہ حصہ ہی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، ایک تو کمال ہے، جانور کے آرام کا اتنا خیال۔ جی، تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اور ایک اور روایت بھی ہے سنن ابو داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو پیار سے سہلایا۔ اچھا؟ ہاں، 3 بار سہلایا اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ تو یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ بلیوں کو اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ بالکل، ان واقعات سے تو لگتا ہے کہ بلی رکھنا، ان کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر وہ سوال وہیں آ جاتا ہے، خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اتنی محبت کے باوجود کیا انہیں خریدا بیچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت اور شفقت تو اپنی جگہ بالکل درست بلکہ مطلوب ہے، لیکن جہاں تک باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے نا، پیسے کے بدلے لین دین، جی، اس بارے میں ایک بہت واضح حدیث موجود ہے۔ اچھا، کون سی حدیث ہے وہ اور کیا کہتی ہے؟ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1569۔ جی، اس میں ہے کہ صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان سے ابو زبیر نے پوچھا بلی کی قیمت کے بارے میں، جی، خرید و فروخت کے بارے میں۔ منع کیا گیا ہے، یہ تو بہت صاف بات لگتی ہے۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں کیا علماء متفق ہیں؟ جی بالکل، یہ حدیث صحیح کے درجے کی ہے، اور بڑے بڑے علماء جیسے امام ابن القیم ہیں، البہقی ہیں، انہوں نے اسے صحیح مانا ہے۔ تو شرعی حکم کی بنیاد یہی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ممانعت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی حکمت؟ علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں علماء نے اس پر غور کیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ جانوروں کو، خاص طور پر پالتو جانوروں کو، صرف ایک تجارتی مال سمجھا جائے۔ یعنی ان کی قدر صرف پیسوں میں نہ لگے۔ جی، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ بلیاں تو عموماً آسانی سے مل جاتی ہیں ادھر ادھر سے، تو ان کی تجارت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کچھ نے یہ بھی کہا کہ شاید ان کی نیم جنگلی فطرت یا ان کا بابرکت ہونا، اس وجہ سے ان کی تجارت مناسب نہیں۔ یہ دلچسپ نکات ہیں۔ تو اس ممانعت کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی مسلمان بلی رکھ ہی نہیں سکتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ممانعت صرف اور صرف خرید و فروخت پر ہے، پیسے کے لین دین پر۔ اچھا، اکثر بڑے علماء، امام ابن القیم جیسے، وہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی رکھنا چاہے، جیسے آج کل بہت شوق ہے لوگوں کو، تو جائز طریقہ کیا ہے؟ بالکل جائز طریقے موجود ہیں۔ علماء، خاص طور پر حنفی اور شافعی مکاتب فکر کے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ ممانعت تجارت پر ہے، لیکن اگر کوئی تحفے میں دے دے، اچھا، گفٹ کے طور پر؟ جی، یا کوئی لاوارث بلی مل جائے، اسے کوئی گود لے لے، یا کوئی دوست جاننے والا بغیر قیمت لیے دے دے، عطیہ کر دے، یہ سب طریقے بالکل جائز ہیں۔ ان طریقوں سے بلی کو ملکیت میں لینا اور پالنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز قیمت یا تجارت سے بچنا ہے۔ بلی رکھنا بذات خود منع نہیں، اسے خریدنا منع ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ ایک دارالفتاء کا فتویٰ بھی میری نظر سے گزرا، اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ اگر بغیر قیمت ادا کیے بلی حاصل ہو تو اسے رکھنا حلال ہے۔ یہ چیز حدیث کے مقصد سے بھی ہم آہنگ لگتی ہے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ اچھا، اگر کوئی ان جائز طریقوں سے بلی رکھ لیتا ہے تو پھر اسلام ذمہ داری بھی ڈالتا ہوگا کچھ؟ یقیناً، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کسی بھی جاندار کو جب آپ اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں نا، تو اس کی پوری دیکھ بھال فرض ہو جاتی ہے۔ فرض؟ جی فرض۔ صحیح بخاری میں جانوروں سے اچھے سلوک کا حکم ہے، تو بلی رکھی ہے تو اسے وقت پر کھانا دینا، صاف پانی دینا، رہنے کی مناسب جگہ دینا، یہ سب لازم ہے۔ یہ صرف کوئی نیکی نہیں، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی کوتاہی کرے، لاپرواہی برتے ہیں؟ دیکھیں،
جانوروں سے بدسلوکی اسلام میں بہت بہت سنگین گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں وہ واقعہ آتا ہے نا ایک عورت کا، ہاں سنا ہے۔ جسے عذاب ہوا تھا صرف اس لیے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ خود کچھ کھانے پینے کو دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ ڈھونڈ لیتی۔ وہ بیچاری بھوک پیاس سے مر گئی تو اس عورت کو عذاب ہوا۔ اللہ معاف کرے، یہ تو بہت سخت وعید ہے۔ جی بہت سخت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بلی پالنا صرف شوق نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا جواب دینا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور ہماری ذمہ داری دونوں کو واضح کرتا ہے۔ بلا شبہ۔ اچھا ایک اور بات، کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کچھ کلچرز میں شاید کہ بلی منحوس ہوتی ہے یا ان میں جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو تہمات ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ تہمات ہے، جہالت ہے۔ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی تعلق نہیں؟ بالکل نہیں۔ بلی کو بدشگون سمجھنا یا یہ سوچنا کہ ان میں جنات ہوتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ جو معتبر علماء ہیں یا جیسے آپ آن لائن دیکھیں اسلام کیوں ہے جیسی سائٹس، وہ سب ان چیزوں کو سختی سے رد کرتے ہیں۔ اسلام تو عقل اور وحی کی بات کرتا ہے، وہم پرستی کی نہیں۔ صحیح۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بلی جائز طریقے سے حاصل کی جائے اور پھر اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کی جائے، بس۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سارے حوالوں کو دیکھیں، قرآن میں تو شاید براہ راست بلیوں کا ذکر نہیں۔ براہ راست تو نہیں، لیکن قرآن میں عمومی طور پر جانوروں کے حقوق کا ذکر ہے۔ جیسے سورۃ الانعام میں انہیں بھی انسانوں کی طرح امتیں کہا گیا ہے، اور سورۃ المائدہ میں جائز تجارت کا ذکر ہے، مگر ساتھ ہی ان چیزوں کو الگ کر دیا گیا جن سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور احادیث میں جیسا ہم نے بات کی، محبت کا ذکر بھی ہے، خیال رکھنے کا حکم بھی، لاپرواہی پر سزا کا ذکر بھی، اور سب سے اہم صحیح مسلم کی حدیث میں خرید و فروخت کی واضح ممانعت۔ جی بالکل، بنیادی حکم وہیں سے ملتا ہے۔ یہ تو ہو گئے شرعی پہلو۔ اب ایک سوال ویسے ہی ذہن میں آ رہا ہے، جدید سائنس، میڈیکل سائنس وغیرہ، کیا وہ بھی بلیوں کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکم سائنس سے نکلے گا، وہ تو حدیث سے ہی ہے، لیکن کیا سائنس میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جو اسلام کے اس رویے سے ملتی جلتی ہو؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شرعی حکم صرف اور صرف قرآن و حدیث سے آتا ہے۔ اس معاملے میں صحیح مسلم کی حدیث ہی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہاں، جدید سائنس کچھ ایسی چیزیں ضرور بتاتی ہے جنہیں ہم ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ متوازی چیزوں انالوجیز کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ حکم کی دلیل نہیں ہے، صرف دلچسپ مشاہدات ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر صحت پر اثرات۔ کئی سٹڈیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ بلیوں کے ساتھ وقت گزارنے سے، انہیں پیار کرنے سے انسان کا سٹریس کم ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول ان کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور بات، بلی کا جو لعاب ہے مطلب سلائیوا، وہ نسبتاً صاف ہوتا ہے۔ ویٹرنری سائنس یہ کہتی ہے۔ تو یہ چیز کہیں نہ کہیں اسلام میں بلی کے طاہر یعنی پاک ہونے والے تصور سے تھوڑی مطابقت رکھتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جھوٹے برتن کے استعمال کی اجازت ہے۔ واقعی یہ دلچسپ ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی کچھ؟ ہاں، کچھ ریسرچ اشارہ کرتی ہے کہ بلی پالنا تنہائی کا احساس کم کر سکتا ہے، ڈپریشن میں کچھ مدد مل سکتی ہے۔ بلی کو سہلانے سے دماغ میں وہ خوشی والے کیمیکلز جیسے ڈوپامین ریلیز ہو سکتے ہیں۔ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذہ کے ساتھ جو ایک پرسکون تعلق تھا، اس کی نفسیاتی جہت کی طرف ایک اشارہ ہو۔ ٹھیک، اور کوئی پہلو؟ ایک ان کا ماحولیاتی کردار بھی ہے۔ بلیاں قدرتی شکاری ہیں چوہوں وغیرہ کی، تو وہ ماحول میں ایک توازن رکھتی ہیں۔ تاریخ میں بھی جیسے یورپ میں طاعون کے بعد چوہوں کو کنٹرول کرنے میں ان کی اہمیت سمجھی گئی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ کیڑوں مکوڑوں اور چوہوں کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جی، اور آخری بات، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین کاٹنے والا عمل تھا، وہ جانوروں سے ہمدردی کی انتہا ہے۔ آج کل اینیمل اسسٹڈ تھیراپی ہوتی ہے۔ جی سنا ہے۔ اس میں پالتو جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں میں ہمدردی اور تعلق کے جذبات بڑھیں۔ تو یہ بھی اسلام کے رحمت والے تصور سے ہم آہنگ لگتا ہے۔ تو یہ ساری سائنسی باتیں اگرچہ حکم کی بنیاد نہیں ہیں، لیکن یہ بلیوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہیں۔ بالکل، لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ یہ سب اضافی باتیں ہیں۔ شرعی حکم یعنی خرید و فروخت کی ممانعت، اس کی بنیاد صرف اور صرف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
یہ سائنس صرف ہمیں ان مخلوقات کی قدر سمجھنے میں شاید تھوڑی مدد دے سکتی ہے۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی، شکریہ۔ تو اگر اب ہم اس پوری بات چیت کا خلاصہ کریں تو حتمی بات کیا ہوئی؟ حتمی بات خلاصہ یہ ہے کہ مستند حدیث کی روشنی میں اسلام میں بلیوں کو پیسوں کے عوض خریدنا یا بیچنا یہ منع ہے۔ منع ہے، لیکن پالنا جائز ہے اگر… جی ہاں، پالنا بالکل جائز، بلکہ اچھا ہے اگر وہ خریدی نہ گئی ہوں، مطلب تحفے میں ملی ہوں، کہیں سے گود لی ہو یا کسی نے بغیر قیمت کے دی ہوں۔ اور شرط یہ ہے کہ پھر ان کی پوری دیکھ بھال کی جائے، کھانا، پانی، رہائش اور سب سے بڑھ کر ان سے شفقت اور اچھا سلوک۔ تو یہ حکم ایک طرح سے بڑا متوازن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محبت اور شفقت بھی قائم رہے اور جانوروں کو تجارتی مال بننے سے بھی روکا جائے۔ بالکل، آپ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ اسی میں شریعت کی حکمت ہے، جانور سے محبت بھی ہو، اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو اور اس کے وقار کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو سننے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ بلی پالنے کا شوق ضرور پورا کریں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ خریدنے کے بجائے دوسرے جائز راستے اختیار کریں اور پھر ذمہ داری نبھائیں۔ جی بالکل، اسی میں خیر ہے۔